بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھلی تبلیغ، اظہار دعوت کا پہلا حکم۔ اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نازل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نزدیک ترین قرابت داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے اور اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا، پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی، آل فرعون کو غرق کیا گیا، یعنی اس میں تمام مراحل سٹیپ بائی سٹیپس اس میں شامل ہیں جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو غرق کر کے اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی یہ تفصیل اس لیے بیان کر دی گئی تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد اس کا ایک نمونہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے موجود ہے۔ دوسری طرف اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی اقوام یعنی قوم مثلا فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ تکذیب پر ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے مواخذے سے دوچار ہوں گے، نیز اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو ڈراؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کو آواز لگانی شروع کی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھو کیا معاملہ ہے۔ غرض قریش آگے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی سے شہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ کہتے ہوئے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، نعوذ باللہ کہ غارت ہو، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا تھا۔ اس پر سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ حجاج کو روکنے کے لیے مجلس شورا۔ انہی دنوں میں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن پڑی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج کا قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہو گئی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو، تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ تم میں سے کوئی آدمی ایک بات کہے اور دوسرا کوئی بات کہے، اس لیے ایک بات پر متحد ہو جاؤ۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیے۔ ولید نے کہا، نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہن ہیں۔ ولید نے کہا، نہیں باخدا، وہ کہن نہیں ہے، ہم نے کہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کہنوں جیسی گنگناہٹ ہے نہ ان کے جیسی قافیہ گوئی ہے۔ اس پر لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ نعوذ باللہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، وہ پاگل نہیں ہیں، ہم نے پاگلوں کو بھی دیکھا ہے اور ان کی کیفیت کو بھی دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی اور الٹی سیدھی حرکتیں نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا، تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا کہ وہ شاعر نہیں ہے، ہم نے رجز اور حجز اور اس طرح کی بہت سے شاعر دیکھے ہیں، لیکن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہر
شیر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا یہ شخص جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور ان کا جادو بھی دیکھا ہے۔ یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ بھونک کرتا ہے نہ گرا لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید بن مغیرہ نے کہا خدا کی قسم اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار ہے۔ تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے۔ اس نے ایسا کلام پیش کیا جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اس تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ روایات میں یہ تفصیل بھی مذکور ہے کہ جب ولید بن مغیرہ نے لوگوں کی ساری تجویزیں رد کر دیں تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اپنی بے داغ رائے پیش کیجئے۔ اس پر ولید نے کہا ذرا سوچ لینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی مذکورہ بالا رائے پیش کی۔ اس معاملے میں ولید بن مغیرہ کے متعلق سورہ مدثر کی 16 آیات نازل ہوئیں، جن میں سے چند آیات کے اندر اللہ پاک نے اس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ قرآن پاک میں کھینچا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کار کہا کہ یہ ایک کھلا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے عملی جامہ پہنانے کی کارروائی شروع ہوئی۔ کچھ کفار مکہ عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں پر جاتا، بازاروں میں جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، نعوذ باللہ یہ جھوٹا اور بددین ہے، جادوگر ہے۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے، پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔